نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64 پڑھیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی دوسری برائی کو ذکر کیا ہے۔ پہلی برائی وہ تھی کہ جو انہوں نے من و سلوہ کے عوض میں مسور کی دال اور گندم اور پیاز وغیرہ مانگے تھے، تو بہتر رزق کو چھوڑ کر ادنا رزق کو انہوں نے مانگا تھا۔ یہ پہلی برائی تھی۔ یہ ان کی دوسری برائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس برائی کا جو نتیجہ ہے اس کو یہاں پر بیان کیا ہے، اور عذاب سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو کا مطلب اور، اس کا مطلب جب، یعنی اور یاد کرو اس وقت کو جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم، میثاق یہ وعدہ، عہد کے معنی میں آتا ہے، وعدہ کم تم سے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا۔ واو کا مطلب اور، رفعنا ہم نے اٹھایا، یہ جس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے، عمومی طور پر اس کو یوں سمجھیں کہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، جمع متکلم یعنی ہم، یہ ترجمہ اس کا ہم سے ہوتا ہے۔ ورفعنا ہم نے اٹھایا، جیسے یہاں پر اخذنا ہم نے لیا، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا۔ فوقکم، فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، کم کا مطلب تمہارے، الطور طور پہاڑ، خذو تم پکڑو، یہ امر کا صیغہ ہے، اور جس کے آخر میں واو اور الف آ جائے عمومی طور پر یہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو خذو کا مطلب تم پکڑو، ما کا مطلب جو، آتینا جیسے یہ اخذنا رفعنا جمع کے صیغے تھے، آتینا ہم نے دیا، کم تمہیں، بقوت قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، واو کا مطلب اور، واذکروا تم یاد کرو، ما کا مطلب جو، فیہ اس میں، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو واقعہ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی کتاب دیں جس میں اللہ کے احکامات ہوں، ہم ان احکامات پر عمل کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور تورات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے تو بنی اسرائیل نے جب اس کو دیکھا، اس کو پڑھا، تو اس میں احکامات تھے، اور کچھ احکام اس میں سخت بھی تھے۔ مثال کے طور پر چوری کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، شراب کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے۔ تو اب جب انہوں نے اس میں یہ سخت احکام پڑھے تو انہوں نے تورات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ تو بہت سخت احکام ہیں، ہم ان پر عمل کیسے کریں، ہم تو ان پر عمل نہیں کرتے۔ اور چونکہ انہوں نے تورات کا مطالبہ خود کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے جو کوہ طور تھا ان کے اوپر معلق کر دیا، قد آدم پر ان کو معلق کر دیا، یعنی 60 ہاتھ کے اوپر لا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو اوپر لا کر کوہ طور کو معلق کر دو، کھڑا کر دو، اور ان کے اطراف میں آگ جلا دی گئی۔ اب وہ نہ بھاگ سکتے ہیں، اب نہ ان کے پاس کوئی اور نجات کا ذریعہ ہے، کوہ طور ان کے اوپر معلق کھڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کو مانو، اس کو تسلیم کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ان کے پاس کوئی اور راستہ تھا نہیں، تو انہوں نے اس پر کہا کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو بنی اسرائیل کی دوسری برائی یہ تھی کہ انہوں نے تورات کو
یعنی خود مانگا اور پھر تورات کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، یہ ان کی دوسری برائی تھی۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ جو احکام ہم تمہاری طرف بھیجیں گے تم نے ان کو تسلیم کرنا ہے، تم نے ان کو قبول کرنا ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنی شرارت کی وجہ سے، اپنے دل کی جو گندگی اور غلاظت ہے اس کی وجہ سے، اپنے دل کے کھوٹ کی وجہ سے انہوں نے تورات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پھر تمہارے اوپر طور کو معلق کر دیا، اور یہ حقیقی طور پر ہوا، یہ کوئی مجازی طور پر نہیں تھا، یہ کوئی نظر بندی نہیں تھی، بلکہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا۔ تو معلق کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے یعنی تورات دی ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑو، اس کو مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، یعنی اس کے ہر حکم کو تسلیم کرو، اس کے حلال کو حلال جانو، اس کے حرام کو حرام جانو۔ یہاں پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جبر کیا، ان کے اوپر اکراہ کیا کہ تم ضرور اس کو مانو۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جبر کرنا یا اکراہ کرنا ان کو ایمان قبول کروانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ مسلمان تو پہلے سے تھے، مومن تو پہلے سے تھے، اب یہ جو ان پر جبر کیا جا رہا ہے وہ ایمان لانے کے بعد اس کے احکامات کو تسلیم کرنے میں ہے۔ جب آپ کسی ملک میں چلے جاتے ہیں، آپ اپنی رضامندی سے اس ملک میں جاتے ہیں، تو اس ملک میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو پھر اس ملک کے قوانین آپ پر لازم ہوتے ہیں۔ اب اگر اس ملک کے قوانین کو آپ تسلیم نہیں کرتے تو آپ پر سزا ہوگی۔ تو اسی طریقے سے وہ ایمان پہلے سے لے آئے، یہ اکراہ فی الدین کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ اکراہ للدین کے لیے تھا، عمل کروانے کے لیے یہ اکراہ تھا، یہ جبر کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو تمہیں ہم نے دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے احکامات پر اب مضبوطی سے عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں ہے، یعنی اس کے جو احکامات ہیں ان کو یاد کرو، ان کو ہمیشہ مد نظر رکھو، اس کے حلال کو حلال جانو، اس کے حرام کو حرام جانو، اس کے مفہوم کو سمجھو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں ہے اس کو سمجھو، اس کو یاد کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی حلال پرہیزگاری کیا ہے؟ حلال کو حلال سمجھ کر عمل کرنا اور حرام کو حرام سمجھ کر چھوڑ دینا، یہ پرہیزگاری ہے۔ تو اس میں چونکہ بیان کیے گئے تھے تو اگر وہ اس پر عمل کرتے تو متقی ہو جاتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان پر کوہ طور کو معلق کیا، انہوں نے اس کو مان لیا، اب اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ باقی نہیں تھا۔ ثم کا مطلب پھر، تولیتم، تم پھر گئے، من سے بعد ذالکا، اس کے بعد تم پھر گئے۔ فلولا، پھر، لو کا مطلب اگر، لا کا مطلب نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، واو کا مطلب اور، ورحمتہ، اس کی رحمت، لکنتم، لام کا مطلب البتہ، کنتم، تم ہو جاتے، من کا مطلب سے، الخاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے ان سے تورات کے احکام منوائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ہٹایا اور کچھ زمانہ ان پر گزرا، ثم تولیتم، پھر وہ تورات کے احکام سے منحرف ہو گئے، پھر اس کا انکار کرنے لگ گئے، پھر اس سے پھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر پھر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، یا اللہ کے فضل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان پر کوئی عذاب نازل نہیں کیا، اللہ نے ان پر گرفت نہیں کی، اللہ نے ان کو مارا نہیں، اللہ نے ان کو کسی مصیبت میں، کسی عذاب کے اندر مبتلا نہیں کیا، تو اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی، اور اب بھی یعنی جو ان کا یہ عذاب تھا یہ ان پر باقی رہ سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فضل فرمایا کہ اگر وہ لوگ اس وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آتے ہیں، آپ پر یقین رکھتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہیں، تو اب بھی ان کا یہ گناہ ان سے چھپ سکتا ہے، یہ ان کا گناہ ان سے دھل سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اب بھی ان کو معاف کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ ان کے لیے بنا دیا۔ تو وہ اللہ نے اپنے فضل کو ذکر فرمایا کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا تھا کہ جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ تعالیٰ نے قتل کا حکم دے دیا، وہ قتل کر دیے گئے۔ اسی طریقہ سے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب اور مسلط کیا کہ وہ سارے کے سارے بہت سارے بنی اسرائیل وہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور طاعون کی بیماری سے وہ مرے۔ تو اب دوبارہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قتل کرنے کا حکم دے دیتے یا تمہارے اوپر کوئی عذاب اور بیماری کو نازل کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ تو قیامت تک کے لیے توبہ کا دروازہ اسی وجہ سے کھلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ ان میں سے کوئی شخص بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں آتا ہے، آپ کے دین کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔